ناظرین، ہفتے کا پہلا پروگرام ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں کافی کچھ ہوا، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور خاص طور پہ قلعدم تحریک لبیک کا معاملہ، ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا۔ پہلے درجہ حرارت بڑا ذرا ہائی تھا اور اس کے بعد پھر ٹمپریچر نیچے آنا شروع ہوا، اور در پردہ پس پردہ کچھ اہم شخصیات نے، اہم لوگوں نے، میں تو یہی کہوں گا کہ محب وطن لوگوں نے ایک اہم کام کیا، اور سفارتکاری، خفیہ سفارتکاری کے ذریعے خاموشی سے یہ جو ڈیفیوز ہوئی سچویشن اس پہ پہنچے، اور دوبارہ ایک معاہدے پہ ہوا، اور یہ معاہدہ بھی کافی ریزنیبل ہے۔ ابھی تک اس کے مندرجات سامنے نہیں لائے جا رہے، لیکن معاہدے میں ریٹ آف اسٹیٹ کو بھی برقرار رکھا گیا ہے، قانون کی حکمرانی کے تصور کو بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ خون خرابہ جو ایلیمنٹ چاہ رہے تھے کہ بس صرف اور صرف پہلا اور آخری آپشن طاقت کا استعمال ہے، اس آپشن کو بھی اور اس سوچ کو بھی پنپنے نہیں دیا گیا، اور اس دوران کافی ایفرٹس ہوئیں، اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل رہیں، اور اسی دوران پھر ایک اور کام بھی ہوا۔ پیمرا نے ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ ممنوعہ جو تنظیمیں ہیں، قلعدم تنظیمیں ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جناب، ہم ایسی کسی تنظیم کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جب اسی تنظیم کے ساتھ ایک لمحے کچھ اور کہا جا رہا ہو، دوسرے لمحے کچھ اور کہا جا رہا ہو، اور مختلف نیریٹیوز آ رہے ہوں، اور پھر وفاقی وزراء ہی پریس کانفرنس کریں، تو ان کو بھی دکھایا جانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر کیوس بڑھتا ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چودھری صاحب، ڈراپ سین ہوا، اور ڈراپ سین ایسی ٹیم نے کیا جو کہ ابتدا میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ابتدا میں جو بیٹسمین تھے وہ اور تھے کھیلنے والے، اور ان کو ٹاسک دیا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جلد بازی میں ٹاسک دے دیا گیا، اور بہت ساری ڈسکشن ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، مائنس پلس سب کچھ دکھایا گیا، ہر تصویر کے 2 نہیں 3 رخ دکھائے گئے، اور فیصلہ قیادت پہ چھوڑ دیا گیا، اور قیادت نے فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد معاملات آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے، پرتشدد کارروائیاں بڑھتی جا رہی تھیں، پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، اور ان پہ بھی فائرنگ ہوئی، کلاشنکوف بردار بھی نظر آئے ہمیں، سب کچھ ہوا، لیکن بالآخر سیکنڈ تھاٹ جو کہ خاموشی سے عمل پذیر ہوا، اس کے تحت معاملات درست کیے گئے، اور ابھی تک درست کیے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب، نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے جو بھی واقعات لاہور میں اور سادوکی کے اور مریضگے کے درمیان ہوئے، اور اس کے بعد جو اس کا آگے گجرانوالا کاموں کی اور وزیر آباد میں پڑاؤ تھے، اور دونوں طرف یعنی لوگ مورچہ بند ہوئے تھے، اور آگے اسلام آباد پنڈی، آپ کو خود پتہ ہے کہ ٹریفک اور جہلم کے دریائے پر، یعنی کوئی اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے اور مسلح افواج نے اور لبیک والوں نے ایک بہت دانشمند اور بہت ہی ملکی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہی اب کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ نے طے کیا ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ آپ نے کیا طے کیا ہے، اور نہ ہمیں تفصیلات کی ضرورت ہے، اس پر آپ عمل کریں، کیونکہ یہ جو آپ نے خود دیکھا کہ ایون کفار جو تھے ان سے بھی جب معاہدے کر لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر ان پر قائم رہے، حالانکہ انہوں نے پھر زیادتیاں کیاں اور پھر بھگتا۔ تو یہاں تو دونوں طرف مسلمان ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ یہی بات کی، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب کے وہ ترجمان صاحب آئے تھے حسان خاور، جی ہاں، تو ان کو بھی ہم نے تو یہی چیز رائے دی تھی کہ یہ تصادم اپنے لوگوں سے کسی کو سوٹ نہیں کرتا سوائے دشمن کو، لہذا جو بھی یہ کرا رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ الحمدللہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ
اس پر قائم رہیں گے لوگ یا؟ صاحب میرا خیال ہے کہ قائم رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ایک تو مفتی منیب صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بھی مسلسل کوشش کرتے رہے، جنرل فیض حمید صاحب کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر اگلی جو ٹیم ہے مذاکراتی ٹیم حکومت کی، علی محمد خان صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ یہ وہ ٹیم تھی جو کہ انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ غیر متنازع تھی، اور کسی قسم کا ان کے زبان سے کوئی ایسا سخت لفظ نہیں نکلا تھا، اور ان کو پذیرائی ملی، اور اسی لیے پذیرائی ملی کہ یہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، اور یہ اسی رائے کے حامی تھے کہ طاقت کا استعمال ریاست کو آخری آپشن کے طور پہ کرنا چاہیے، پہلا آپشن نہیں لینا چاہیے، اور یہ عمل پذیر ہوا ایک ایگریمنٹ، اور اس میں مفتی منیب صاحب نے ساری ڈیٹیل بتائی، وہ بھی ذرا سن لیں۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ عملی نتائج دیکھیں گے۔ اس کے بعد جی معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی، وہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب۔ معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی۔ یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جی مفتی صاحب نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جن لوگوں نے سارے معاملے میں معقولیت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر مفتی صاحب نے ان لوگوں کو جواب دیا جی طاقت کا استعمال کوئی مسئلے کا حل نہیں، اور ریاستیں جو طاقت استعمال کرتی ہیں وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ سنائیے جی۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ آخری بات انہوں نے جی مفتی صاحب نے میڈیا کے لیے کی، اور وہ کیا تھی ذرا سنیے۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا۔ چوہے صاحب، تو ہم نے تو کبھی بھی منفیت کی طرف ہم تو نہیں گئے۔ الحمدللہ جی، تو کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مولانا منیب الرحمان کے
امیڈیٹ پیچھے سفید پگڑی والے صاحب ہیں جی ہاں جن کا نام مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں، ان کا میجر رول ہے، اور یہ لوگ عقیل کریم ڈیڈی جو ہے جی ہاں وہ بڑے بزنس مین ہیں، اور کچھ لوگ یہ پھر آرمی چیف سے ملے اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں، اور انہوں نے پھر کہا، ریکارڈ پر میں نے خود سنا ہے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برکت سے معاہدہ طے پا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔